شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بے حد مہربان ہے۔ چینل کے تمام ناظرین کو محبتوں بھرا سلام۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک انتہائی نیک اور پرہیزگار تابعی کا سبق آموز واقعہ، جنہیں اپنی انتہائی چھوٹی سی غلطی کی بہت بڑی سزا ملی۔ ایک تابعی جن کا نام ربی رحمہ اللہ تعالی ہے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں پہنچا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ میں بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا۔ اب دوران گفتگو مجلس میں موجود لوگوں نے کسی شخص کی غیبت شروع کر دی۔ مجھے یہ بات بری لگی کہ ہم یہاں مجلس میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کریں، چنانچہ میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، اس لیے کہ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو روکے، اور اگر روکنے کی طاقت نہ ہو تو کم از کم خود اس گفتگو میں شریک نہ ہو، بلکہ اٹھ کر مجلس سے چلا جائے۔ چنانچہ میں اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے خیال آیا کہ اب مجلس میں غیبت کا موضوع ختم ہو گیا ہوگا، اس لیے دوبارہ اس مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر غیبت شروع ہو گئی۔ لیکن اس بار میری ہمت کمزور پڑ گئی اور میں اس مجلس سے اٹھ نہ سکا، اور جو غیبت وہ لوگ کرتے رہے میں اسے سنتا رہا۔ پھر میں نے بھی غیبت کے ایک دو جملے کہہ دیے۔ جب میں اس مجلس سے گھر آیا اور رات کو سویا تو خواب میں ایک انتہائی سیاہ فام آدمی کو دیکھا، جو ایک بڑے تشت میں میرے پاس گوشت لے کر آیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ سیاہ فام آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، خنزیر کا گوشت کیسے کھاؤں؟ یہ میرے لیے حرام ہے، میں کسی صورت یہ گوشت نہیں کھا سکتا۔ اس نے کہا یہ گوشت تو تمہیں ہر حال میں کھانا پڑے گا۔ پھر زبردستی وہ اس حرام گوشت کے ٹکڑے میرے منہ میں ٹھونسنے لگا۔ اب میں اسے منع کرتا جا رہا تھا، لیکن وہ ٹھونستا جا رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے متلی اور قے آنے لگی، مگر وہ اس کے باوجود بھی ٹھونستا جا رہا تھا۔ پھر اس شدید اذیت کی حالت میں میری آنکھ کھل گئی اور میں کافی گھبرا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ لیکن جب بیدار ہونے کے بعد میں نے دوپہر کا کھانا کھایا تو خواب میں جو خنزیر کے گوشت کا بدبودار ذائقہ تھا، وہ ذائقہ مجھے اپنے حلال کھانے میں بھی محسوس ہوا، اور لگاتار 30 دن تک یہ سلسلہ میرے ساتھ جاری رہا۔ جس وقت بھی میں کھانا کھاتا تو ہر کھانے میں اس خنزیر کے گوشت کا بدترین ذائقہ میرے کھانے میں شامل ہو جاتا، اور اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی کہ ذرا سی دیر جو میں نے مجلس میں غیبت کی تھی، اس کی وجہ سے یہ بدبودار اور برا ذائقہ میں 30 دن تک محسوس کرتا رہا۔ دوستوں، قرآن پاک اور احادیث میں غیبت کی کافی مذمت کی گئی ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں بیان ہوا ہے کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ برا کام ہے۔ غیبت کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال اور دعائیں بھی قبول نہیں ہوتیں۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں غیبت جیسے کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔